السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 27 سورۃ النجم، آیات مقدسہ 43 تا 49 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں بہت اہم گفتگو ہو رہی تھی، اللہ رب العزت ہماری تربیت فرما رہے ہیں، اسی کا تسلسل ہے آگے۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ واضح ارشاد فرما دیا کہ دین اسلام میں آنے کے لیے ہمیں مکمل توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات اقدس پر دل سے ایمان لانا ہے، یقین پیدا کرنا ہے، اور جب اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں تو پھر جھول، شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس تعلق کو اتنا مضبوط کیجئے کہ اس میں واپسی نہیں ہے۔ یہ جو واپسی والا تصور ہے یہ کمزور دل کی علامت ہے، لہذا اللہ رب العزت ایسے ایمان کو قبول نہیں کرتے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب اللہ پر مکمل ایمان ہو گیا، جس کو ایمان کہا جاتا ہے، یقین کہا جاتا ہے، جس کو اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا ارشاد فرماتے ہیں، تو پھر اللہ ہی کی بالادستی ہوگی۔ پھر کسی اور کو قبول کرنا سسٹم کے اعتبار سے یہ ناممکن ہے۔ جس عظیم ہستی کو دل سے ہم نے تسلیم کر لیا ہے، تصدیق بالقلب، اب اس کو اقرار باللسان ضروری ہے، زبان سے اس کا ہم نے اظہار کرنا ہے، دعوت دینی ہے، شعوری جدوجہد کرنی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں ایک عملی نظام تشکیل دینا پڑے گا جس کو عامل الصالحات کہتے ہیں۔ اس پر ایک نظام تشکیل دو، سیاسی نظام، معاشی نظام، سماجی نظام۔ وہ اس اعلیٰ فلسفی کے مطابق ہوگا، اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو، یہی تو جھگڑا رہا ہے اللہ کی سچی جماعتوں کا اور جھوٹے اور شیطانی جماعتوں کا۔ ہر دور کے اندر اللہ کے نبیوں نے، رسولوں نے، سچی جماعتوں نے اللہ کے دین کو، اللہ کی وہ توحید کی فلسفی کو غالب کرنا چاہا، اور اس دور کے جو مافیاز تھے جنہوں نے ظلم کا سیاسی اور معاشی نظام قائم کیا ہوا تھا، وہ مقابلے میں آ گئے، اور باقاعدہ انبیاء علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائیں، قتل تک کرنے کی کوشش کی گئی، اور قتل کیے بھی۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اللہ کے نبیوں کو ناحق طریقے سے قتل بھی کیا گیا۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی تکلیفیں پہنچی، لیکن پروسیس یہی ہے، جب تک اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی تاثیر نہیں پیدا ہو سکتی، اثر نہیں ہوگا۔ آج بھی تو ہم پاکستان میں 99% مسلمان ہیں،
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ تو پاکستان لیا ہے، تو اسلام نظر آتا ہے، تاثیر کہاں ہے، اثر کہاں ہے؟ ایک فرد سے لے کے اجتماع تک دیکھیے، ایک گھر سے لے کے معاشرے تک دیکھیے، ادارہ جاتی نظاموں کو دیکھ لیجئے، اپنے سیاسی معاشی نظاموں کا جائزہ لیجئے، تاثیر کہاں ہے اسلام کی؟ وجہ کیا ہے کہ قرآن پاک، قرآن مقدس سچی رہنمائی کو کتاب میں تو ہم مانتے ہیں، چومتے بھی ہیں، اکرام اور احترام بھی کرتے ہیں، لیکن اس سسٹم کا ہم احترام نہیں کرتے، اس کا غلبہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے ان جو تاکید کا صیغہ ہے اس کے ساتھ پیچھے بھی ہماری تربیت فرمائی، ارشاد فرمایا، اور آگے بھی وہی ہے۔ اللہ نے پیچھے بھی فرمایا تھا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کسی کی جدوجہد نتیجہ ضرور آئے گا، اور پھر فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اللہ کی طرف بڑھ رہے ہو تو بے شک یاد رکھ لو اپنے رب کی طرف بڑھنا ہے، جانا ہے، عقیدہ آخرت۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، یہ جو مکہ کے کفار اور مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچا کر ان کو پریشان کرتے ہیں، کبھی غور تو کرو۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ، اور بے شک وہی ہنساتا ہے، وَأَبْكَىٰ، اور رلاتا ہے۔ یہ تھوڑی سی تکلیف آ جائے ان کو، پھر روتے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کو پکارتے ہیں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو اللہ ہی ہنساتا ہے، اللہ ہی رلاتا ہے، اور اللہ رب العزت ہی وہ فلسفہ توحید اور اس سسٹم اور رہنمائی دینے والے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ پھر اور غور کیجئے، وَأَنَّهُ، یہ بھی انا کے صیغوں سے آ رہا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور بے شک وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ اپنی موت و حیات کو ہی دیکھ لو، اس پہ غور کر کے آپ یہ بات سمجھ لو کہ اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے، کس کے اختیارات ہیں؟ وہ اللہ کے ہیں۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور بے شک اللہ رب العزت ہے جس نے جوڑے پیدا کیے، نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث پیدا کیے۔ یہ جو مذکر اور مؤنث اور اس سے نسل انسانی آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور جس مافیا کی بنیاد پہ تم بڑا فخر کرتے ہو، یہ کس نے پیدا کیا؟ یہ اللہ کی ذات اقدس ہے کہ اس نے معاشروں کی تشکیل کے لیے ایک سسٹم بنا دیا ہے۔ من نطفۃ اذا تمنى، بڑی گہرائی کی بات کر دی اللہ نے کہ اللہ نے جوڑے پیدا کر دیے اور مذکر اور مؤنث پیدا کر دیے، معاشرے کی تشکیل، انسانیت کی تخلیق، اور جس سے تخلیق ہو رہی ہے وہ قطرہ من نطفہ، ایک قطرہ ہے نطفے کا، اذا تمنا، وہ نطفہ جو رحم مادر میں ٹھہرتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے۔ تو جس قطرے سے، ایک بوند سے انسان کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کے اختیارات اور قدرت میں ہے، اور پھر اس سے مؤنث کا پیدا ہونا، بچیوں کا یا بچوں کا پیدا ہونا، یہ اللہ کے اختیارات ہیں، انسان کچھ بھی نہیں۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، سنیے یہ اہم بات، ساری گفتگو ارشاد فرما کے اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارا خیال ہے، ظن، حقیقی علم تو وہ ہے جو اللہ دے رہے ہیں، اور ہمارا خیال کیا ہے کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں جی مریں گے اور مرنے کے بعد مٹی میں مل جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔
وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، جو اللہ پہلے ایک نطفے سے، قطرے سے بچے کو پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ بے شک وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور بے شک یہ اللہ ہی نے دوبارہ پیدا کرنا ہے، دوبارہ اٹھانا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور بے شک اسی نے دولت دی ہے اور خزانے دیے ہیں۔ جن خزانوں کی بنیاد پر تم بڑا تکبر کرتے ہو، فخر کرتے ہو، یہ وسائل، یہ جتنے بھی وسائل رزق ہیں یہ تو اللہ کے ہیں، اختیارات بھی اللہ کے ہیں، تم نے قبضہ کیا ہوا ہے، وسائل بھی اللہ کے ہیں، تم نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ قبضہ مافیا ہے اصل میں، اور قبضہ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں سب کچھ۔ آج بھی تو یہی ہو گیا، جب اللہ کے وسائل پر ہمارے حکمران قابض ہو گئے تو ملک کو بڑی طاقتوں کے سامنے بیچ دیا انہوں نے۔ جب سے ملک بنا ہے آج تک کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ ان وسائل پر قبضہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مالک ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پیچھے پڑھ چکے ہم، کئی آیات میں ہم نے یہ پڑھا سنا ہے، اللہ ہی ہے تمام تر وسائل کے مالک اور اختیارات کے مالک۔ میرے عزیزو، کفار مکہ، مشرکین مکہ یہ سمجھ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ تو آج کا مافیا اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو چاہیں جس طرح چاہیں استعمال کریں اللہ کے وسائل پر قبضہ کر کے، تو کیا یہ مسلمان ہے؟ یہ اسلام ہے؟ اسلام تو یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آپ نے اللہ کی بالادستی کے لیے جد و جہد کی اور وقت کے مافیا کا مقابلہ کر کے اس کو شکست دی، میدان میں شکست دی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، یہ شعرا ایک ستارہ ہے بہت بڑا، جس کی یہ عرب پوجتے تھے، پرستش کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اس کی بڑی تاثیر ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز میں اس ذہنیت کو بھی توڑ دیا کہ کسی قسم کا شرک اللہ کے ساتھ یہ حرام ہے۔ یہ جو شعرا ستارہ ہے اس کا رب کون ہے؟ غور تو کرو، تمہارا رب بھی اللہ ہے اور بے شک شعرا ستارے کا رب بھی اللہ ہے، اور سارا جو نظام چلا رہے ہیں اللہ چلا رہے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ جڑیے، اللہ کو پہچانیے، اس رب کو پہچانیے جو سب کا رب ہے۔ بڑی اہم یہ تربیت ہے میرے عزیزو۔ اگر یہ ہماری سوچ درست ہو جائے تو انسانوں کا خوف ختم ہو جائے گا۔ یہ انسانوں کے جو مافیا ہے، ظالم مافیا، انسانیت کو لوٹ رہے ہیں، استحصال کر رہے ہیں، قومی یا بین الاقوامی، ان کا رعب، خوف دلوں سے ختم ہو جائے گا۔ ہمارا رب اللہ ہے، یاد رکھیے، شعرا ستارے کا رب بھی اللہ ہے۔ ہمیں زوجین، جوڑوں میں پیدا کرنے والا نر اور مادہ اللہ ہے۔ من نطفۃ اذا تمنى، اللہ کی ذات اقدس ہے۔ اللہ سے جڑیے اور اللہ سے اپنا ربط قائم کیجئے اور اس کی بالادستی کے لیے جد و جہد کیجئے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔